السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل, ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. سو ہم لوگوں کو ہر ایک چیز چیلنجز کے ساتھ بہت پسند ہوتی ہے کہ اگر ہم کچھ ٹائم کا چیلنج لیں, اسے کمپلیٹ کر لیں تو ایک اچیومنٹ سی لگتی ہے, اور اگر وہ چیز اس ٹائم میں ہو جائے تو اس سے اچھی بات ہی کیا ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہو کہ اگر میرا یہ بندہ یقین کے ساتھ یہ پڑھ لے تو اس کی وہ پریشانی, وہ تکلیف میں ضرور دور کروں گا, اور وہ قرآن سے ہو. تو میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایسا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جو قرآن سے ہے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام ہیں بیسیکلی, جس کو میں نے خود اپنی زندگی میں پڑھ کر ایک ڈفرینس دیکھا ہے. بہت دعائیں قبولیت میں اپنا ایک ہوتا ہے نا اثر دیکھا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو اور اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. تو اللہ کے جو اللہ کے سارے ہی نام بہت پاورفل ہیں, نو ڈاؤٹ. بٹ جیسے کہ کوئی راستہ نہیں کھل رہا ہو, کوئی اپرچونیٹی بہت ٹائم سے بند ہو, کوئی سچویشن آپ کو ناممکن لگ رہی ہے, نہیں راستے کھل رہے ہوں, تو آپ یہ 2 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نماز کے بعد پڑھیں. چاہے آپ 10 مرتبہ پڑھیں, آپ 100 مرتبہ پڑھیں, لیکن ہر نماز کے بعد پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں. اور وہ 2 نام ہیں یا فتاحو اور یا وہابو. اس کا مطلب ہی ہے کہ اے بہت دینے والے اور اے راستوں کو کھولنے والے. تو آپ یہ 2 نام ہر نماز کے بعد پڑھیں. دوسری چیز, آپ پڑھیں تہجد کے 2 نفل جو میں نے پہلے بھی شیئر کرا ہے. اور یہ سب چیزیں جو بھی میں بتا رہی ہوں, بیسیکلی 3 چیزیں میں آپ کو بتانے والی ہوں. آپ ان تینوں چیزوں کو 21 ڈیز کرنے کی کوشش کریں. اب میں 21 ڈیز کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ 21 ڈیز میں ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, ایک عادت بن جاتی ہے, اور عادت سے ہی ہماری قبولیت بھی بڑھ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے انہی دنوں میں آپ کی لائف میں کیسے چینجز, کیسے آپ کو دلی سکون ملے گا, اور انشاءاللہ آپ اپنی لائف میں بہترین معجزے فیل کریں گے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یقین کے ساتھ مانگے اور اس کی دعائیں قبول نہ ہو, اس کو چینجز محسوس نہ ہو, اس کے راستے نہ کھلیں. بس کیا ضروری ہے؟ یقین. اور اللہ ہم سب کو ہمیشہ بہترین سے نوازتا ہے, اور اسی چیز سے نوازتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے. اس بات کا بھی یقین کریں, دعائیں کوئی رد نہیں ہوتی. ہمارا رب ہمیں کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا, ایسا یقین. ہمارا اس رب سے واسطہ ہے جس کو ہمارے خالی ہاتھ لوٹانے میں حیا آتی ہے. وہ بادشاہ ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی بھی دعا رد کر دے یا اپنے بندے کو مایوس کر دے؟ وہ نوازنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. ہم ہی ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں. وہ تو چاہتا ہے, وہ ایسا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے ہم مانگے تو پریشان ہوتے ہیں, اس سے مانگے تو خوش ہوتے ہیں. ہم دنیا کے لوگوں سے مانگ کے پریشان ہوتے ہیں, اس سے مانگے تو ہم کبھی مایوس ہی نہ ہوں. تو دوسری چیز ہے تہجد کے 2 نفل, اور نفل کے بعد آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے روز. قرآن کی یہ آیت ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کے پڑھنے والے کی دعا ضرور قبول ہوگی, بہت قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. دوسرا, اگر کوئی بھی ایسی پریشانی ہے, کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے, کوئی تکلیف ہے جو کافی ٹائم سے ہے, تو وہ انشاءاللہ اس پڑھنے والے کی دور ہو جائے گی. جو بھی اس کو کوشش کرے کہ آپ ہر نماز کی بعد پڑھیں. اگر آپ ہر نماز کی بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ تہجد کی نماز میں, یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, اس میں آپ اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں. آپ سجدے میں دعا کریں اور سجدے میں یہ آیت پڑھیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں تو اس سے آرام سے بات کرتے ہیں, اور زیادہ قریب ہوتے تو کان میں بھی کوئی پرسنل بات کرتے ہیں, وسپر کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. اللہ ہمارے بہت قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو جب ہم اس کے اتنے قریب ہیں, اس آسمانوں کے رب کے, زمین کے رب کے, دونوں جہانوں کے رب کے, ہم سب, تو اس آیت کو آپ ضرور پڑھیں, اور اپنی جو بھی دعا ہے, جو بھی دل کا حال ہے, وہ اس سے کہیں, وہ مانگے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو ایک روٹین بنا لیں, یقین سے مانگے اور آپ کی پریشانی دور نہ ہو. تہجد ایک میریکلز کی نماز ہے, معجزوں کی نماز ہے, جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, ایک کنیکشن بن جاتا ہے. جب اس سے دوستی ہو جاتی ہے نا, تو یہ دنیا کیا, دونوں جہاں آپ کے ہوتے ہیں. ہر انسان کو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کو جہاں آپ کو کام بہت مشکل لگ رہا ہوگا اپنا, وہ ایسے ہو جائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں, اور اسی چیز سے میں جس سے بھی ملتی ہوں کوشش کرتی ہوں, اور بلکہ اپنی ویڈیوز میں بھی
یہی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اپنی زندگی سے نا امپاسبل ورڈ، ناممکن کا الفاظ نکال دیں، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو ہمارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ یہ چیز بہت بڑی ہے، یہ اچیو کرنا بہت بڑی کوئی چیز ہے، یہ بیماری سے نکلنا بہت بڑی چیز ہے، یا پھر یہ پریشانی دور ہونا جو بھی ہے ہمارا بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے یہ تو ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہاں، نہیں، جس سے مانگ رہے ہو، جس سے سورس لگائی ہے، یہ تو دیکھو کہ کس سے مانگ رہے ہیں۔ اس سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے۔ اس سے مانگنے میں کیسی کنجوسی، اس سے مانگنے میں کیسا خوف۔ دعا جو نہیں قبول ہوتی نا، زیادہ تر لوگوں کی کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، تجھی پر یقین ہے، لیکن ایکشن میں نہیں ہوتا ہے، حالاتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ صرف تسبیح پر استغفار کرتے رہنا، یعنی کہ ایسا استغفار جس کو ہم دل سے نہیں توبہ کر رہے ہیں، صرف تسبیح کی وظیفے کرتے جا رہے ہیں، یا ایسی کوئی دعا جو ہم صرف الفاظوں میں کہہ رہے ہیں لیکن دل میں ہمارا وہ یقین نہیں ہے، وہ ہم دل سے نہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں کے بھی محتاج ہیں، ہم لوگوں سے بھی سوچتے ہیں اس سے ہمارا کام بن جائے۔ ہاں بالکل، لوگ مدد کرتے ہیں، لوگوں کا ذریعہ ہوتا ہے، لوگ مدد نہیں کرتے، اللہ ذریعے بنا دیتا ہے، اور ایسے بنائے گا جب آپ اللہ سے ہی مدد مانگیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، یا اللہ تو ہی میرے لیے راستہ بنا اور معجزے کی طرح ذریعہ بنا دے، تو وہ ایسے ایسے لوگوں کو ذریعہ بنا دے گا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی سوچ اس چیز سے ہٹا دیں کہ یہ انسان میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اللہ آپ کو اسی کا محتاج زندگی بھر رکھے گا۔ بلکہ ناممکن کی جگہ آپ معجزے لے آئیں۔ اس الفاظ نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے، کیونکہ سچ میں زندگی میں آج جو کچھ بھی ہے یا ہوتا ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ، اور ہم سب کو ہونا چاہیے کہ وہ معجزے ہی ہیں۔ یہ ورڈ کہنا کہ اگر ہمیں کچھ مل گیا ہے تو ہم سیلف میڈ ہیں، ہم نے خود کوشش کی، ہم نے خود محنت کری ہے، نہیں۔ ہاں ہم کوشش کر لیتے ہیں، لیکن جو نوازنے والی ذات ہے نا، وہ اللہ کی ہے۔ کوئی انسان زندگی بھر بھی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اس کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا، برکت نہیں ملتی، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ سے دوستی نہ ہو، جب تک اللہ پر یقین نہ ہو۔ تو بس معجزے، میریکلز مانگتے رہیں اور کہتے رہیں اللہ ہمیں تیری ذات سے ہی امید ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کا محتاج نہ رکھ، اور تو ہمارے لیے ایسے راستے بنا دے جیسے ہم نے بھی نہ سوچے ہو، اور اپنے خزانوں میں سے اپنی محبت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر۔ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ بہت کچھ ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے، ایک اسی سے تو یاری لگانا بہت آسان ہے۔ ایسی یاری جو آپ کے گناہ کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے عیبوں پہ ایسے پردہ ڈالتا ہے جو جیسے آپ نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو، ایسے تھام لیتا ہے جیسے آپ کبھی گرے ہی نہ ہو، گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کتنی ایسی سچویشن ہوتی ہیں لائف کی جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ ہماری حفاظت کر دیتا ہے، اور ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں، اس کے وعدوں پر یقین رکھیں، اس کے ہر ایک وعدہ سچا ہے، اور تہجد کی پابندی کریں، 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے قرب، اپنی دوستی اور اپنے عشق سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔